بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم اور آنے والے چند اور لیسنز میں انشاءاللہ تعالی ہم جو عربک کی گرامر ہے اس کی اب مزید ڈیپتھ دیکھیں گے۔ اب تک ہم نے اس کی بہت بیسکس کو دیکھا تھا، صرف اتنی کہ جو کہ ہمارے لیے بنیادی طور پر جو بیسک اسٹرکچر ہے عربک کا وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم تھوڑا بہت قرآن کے ترجمے کو سمجھ سکیں۔ لیکن اب ہم اتنے لیسنس کر چکے ہیں ٹرانسلیشن کے بھی اور گرامر کے بھی کہ اب ہم اس میں مزید لرن کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے عربک کے ورڈز فارم ہوتے ہیں، ان کی کیا اور دوسری ڈیپتھ ہے ان گرامر کی، اس کو سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے ہم فہم القرآن آسان عربی کورس ہے محمد اورنگزیب حرل، ان کی کتاب سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور کچھ آپ کو اس میں چیزیں پرانی بھی ملیں گی، وہ جو اگر آپ پہلے وہ لیسنس دیکھ چکے ہیں جو گرامر کے ہیں، جو شروع میں ہم نے لیسنس کرائے ہیں اس میں، تو آپ کو کچھ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن بہرحال اگر وہ ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں تو وہ آپ کے لیے ریویژن ہے، اور اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو وہ آپ کے لیے بہرحال ایک لرننگ ہے۔ تو اب تک جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ عربک میں 3 قسم کی حرکات ہیں۔ ایک فتحہ یعنی کہ جس کو اردو میں ہم زبر کہتے ہیں، اور اسی کو ہم نصب یا منصوب بھی کہتے ہیں جب ہم فعل کی بات کرتے ہیں، ورب کی بات کرتے ہیں، اور کسرہ یعنی زیر، اور اس کو ہم جر یا مجرور کہتے ہیں، اور ضمہ یا ضمہ جس کو ہم پیش کہتے ہیں، اور اس کو رفع یا مرفوع بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی بھی اہمیت ہے، اب ہم دیکھیں گے آگے، اب تھوڑی جب ہم ڈیپتھ دیکھیں گے تو کہ بھئی ان کی زبر ہونے سے کیا، یا تنوین ہو یعنی کہ 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، یا 2 پیش ہوں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور وہ کس وقت ہم وہ کون سا جو اس کے اوپر اعراب ہوتے ہیں وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر ہوتے ہیں، کہ ورڈ کی کس فارم کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو چینج کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ کچھ ٹرمز کو بھی ہم اب سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ کلمہ ہم بامعنی لفظ کو کہتے ہیں۔ لفظ جو ہے وہ جو بھی ہمارے زبان سے ادا ہوتا ہے، جیسے اس کے وجہ سے لغوی معنی ہے لفظ کے پھینکنا۔ عربک میں کے حساب سے لفظ کے لغوی معنی ہیں پھینکنا، یعنی ہماری زبان جس آواز کو باہر پھینکتی ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ اور کلمہ جو ہے عربی میں اس کی 3 ٹائپس ہیں: ناؤن، اسم، فعل، ورب اور حرف۔ تو ناؤن اور ورب تو ہم ویسے بھی جانتے ہیں انگلش یا اردو کے حساب سے بھی، کہ جو بھی نام ہے جیسے اللہ، انسان، کتاب و اسم ہے، اور کوئی بھی کام جو ہے وہ ورب ہے، جیسے وہ جاتا ہے، کھاتا ہے، پڑھتا ہے۔ ایسا کلمہ جو صرف کام کے نام کو ظاہر کرے مصدر کہلاتا ہے۔ اب یہ شاید پچھلے لیسنز میں آپ نے اس ٹرم کو یہ سنا ہو، مصدر کے لفظ کو، وہاں پہ ہم نے شاید اس کو ڈسکرائب نہیں کیا تھا اتنی تفصیل سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصدر کیا ہے۔ تو مصدر جو ہے وہ جو بھی فعل ہوتا ہے اس کے نام کو ظاہر کرے، یعنی کہ عربک میں یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس جو فعل ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے ہم ڈفرینٹ فارمز بنا کے ہم جو ہیں وہ پھر اس کے ذریعے اس کے ٹینسز کو بھی بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کتنے پرسنس کا ہے، یعنی کہ فرسٹ پرسن کے لیے، سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کے لیے۔ تو اس کا وہ جو بیسک ورڈ جس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں، جس سے وہ سارے دوسرے ورڈز بنتے ہیں، تو اس کو ہم مصدر کہتے ہیں۔ اور اس کو بھی عربک میں اسم شمار کیا جاتا ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا، یا یہ پڑھنا لکھنا اسم ہے، لیکن بیسیکلی ایک کام کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور حرف ایسا کلمہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، حرف کہلاتا ہے۔ حرف کے معنی اس وقت واضح ہوتا ہے جب وہ اسم یا فعل کے ساتھ ہو، جیسے میں، سے، پر، یہ سب جو ہیں وہ حرف ہیں۔ اب اگر کوئی ورڈ ہے تو ہم یہ پتہ لگانے کی کہ وہ اسم ہے یعنی، تو اس کے ساتھ تنوین ہوتا ہے، اور اگر وہ تنوین اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ کامن ناؤن ہو، اور اگر وہ پراپر ناؤن ہو تو اس کے ساتھ ال کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو لفظ کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر کا پایا جانا تنوین کہلاتا ہے۔
قرآن مجید میں 14,000 سے زائد تنوین والے اسم استعمال ہوئے ہیں، جبکہ عربی زبان میں تقریباً 85% اسم بنیادی طور پہ تنوین رکھتے ہیں۔ اور جیسا ہم نے بتایا تھا کہ اگر ال کا اضافہ ہو جائے تو وہ بیسیکلی پراپر ناؤن کے لیے ہوتا ہے، جیسے الکتاب، اور اس میں ہوگا یہ کہ اگر فار ایگزامپل اگر کتابن ہے اور اس ساتھ الف لام لگا دیں گے تو وہ الکتابو ہو جائے گا، اور جیسے کتابن تھا اس کے ساتھ الف لام لگا دیں گے تو الکتابہ ہو جائے گا، اور کتابن تھا دو زیر تھے تو الف لام لگا دیں گے تو الکتابی ہو جائے گا۔ کسی بھی لفظ میں ال اور تنوین کسی بھی اسم میں ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اگر کسی لفظ میں ال آ رہا ہوگا تو تنوین تو ممکن ہی نہیں ہے، اور تنوین ہوگی تو ال ممکن نہیں ہے۔ اور اسم کو یعنی کہ ناؤن کو ہم دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک اسم ذات اور دوسرا اسم صفت۔ کسی چیز یا جگہ کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں، جیسے رجل، امرأۃ، امرأۃ، کتاب، قلم، سیف، مسجد، مدینۃ۔ آپ دیکھیں یہ سب چونکہ کامن ناؤن ہے تو ان سب کے آخر میں دو پیش آ رہے ہیں، اور اگر وہ کسی ایجیکٹو کے لیے یوز ہو رہا ہے تو ہم اس کو اسم صفت کہتے ہیں، جیسے صالح، صالح، نیک، فاسق، صادق، کاذب۔ اب ویسے انگلش میں ایسے ورڈز کو جو کہ کسی اسم کو ڈسکرائب کرتے ہیں ان کو ایجیکٹو کہتے ہیں، یعنی کہ لیکن یہاں پہ اس کو عربک میں ایجیکٹو کو اسم صفت کہتے ہیں۔ مسلم، کافر، مومن، مؤمن، منافق، رسول، ملک۔ پھر جو ہم نے کچھ لیسنز میں دیکھا تھا، جیسے ہم نے لاسٹ سورہ انشقاق میں جو دیکھا تھا کہ ہم نے اذا السماء انشقت، تو ہم نے وہاں پہ بتایا تھا کہ سما جو ہے وہ عربک میں مؤنث ہے، یعنی کہ عربک میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ جو اس کے ساتھ جب ہم اس کی صفت بیان کریں گے تو یا اس کے ساتھ کوئی فعل بیان ہوگا تو وہ جو ہے اکارڈنگ ٹو اس کے جینڈر کے بیان ہوگا، یعنی کہ جو اس کا جینڈر ہوگا وہ یا تو مؤنث ہوگا یا مذکر ہوگا۔ جو ہمارے پاس جاندار چیزیں اس میں تو مذکر مؤنث کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو ہمارے پاس جنس حقیقی ہے، اور مگر بے جان اشیاء کی جنس چونکہ غیر حقیقی لفظی ہوتی ہے اس لیے انہیں مختلف زبانوں میں مختلف جنس دی جاتی ہے۔ مثلا کتاب، مسجد، جدار، دیوار کو کہتے ہیں جدار، تینوں اسم اردو میں بطور مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جبکہ عربی میں یہ اسم مذکر سمجھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مدینۃ، غرفۃ، کمرے کو غرفہ کہتے ہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ید، ہاتھ، سماء، آسمان اردو میں بطور مذکر استعمال ہوتے ہیں مگر عربی میں مؤنث ہیں۔ اور جنت، ارض، عین، آنکھ کو عین، نار، آگ، جیسے اسم اردو اور عربی دونوں میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور بیت، باب، صدر، قلب، یہ دونوں میں مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم غیر جاندار عربی اسماء کی جنس کا تعین ان کے اردو معنی سے نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر اردو میں اس کو ہم مذکر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عربی میں بھی وہ مذکر ہوگا، یا اگر اردو میں ہم اس کو مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو عربی میں بھی وہ مؤنث ہو۔ تو اس کو یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے پاس جو اسم ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث، اس کو جاننے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے، تو اس کے کچھ طریقے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ ایک ہے مؤنث قیاسی اور ایک ہے مؤنث سماعی۔ قیاسی سے خود لفظ بھی بتا رہا ہے کہ آپ اس کو قیاس کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر کچھ ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں، کچھ ایسی اس کے اندر سائنز ہیں ورڈ کے اندر جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے۔ اور دوسرے سماعی سے مراد ہے کہ سننے میں وہ مؤنث لگتا ہو۔ تو اگر آپ کے پاس جو اسم ہے اس کے آخر میں تا آ رہا ہے، گول والا تا، اور اس پہ اس پہ تنوین ہے، یا الف ممدودہ مطلب الف پہ مد ہے اور پھر حمزہ پہ پیش ہے، اور الف مقصورہ یعنی کہ یہ پر کھڑا الف ہے، تو ان سب
یہ تینوں اگر علامتیں آ رہی ہیں کسی لفظ میں تو یہ اس میں مؤنث ہوگا. اب جیسے اس کی یہاں پہ دیکھتے ہیں جنتن، آیتن، ساعتن، حسنتن، عاقبتن، عاقبہ انجام، قریتن بستی، صلاتن موعظتن نصیحت، فتنتن آزمائش، امتن ماں، لیلتن رات. البتہ خلیفتن اور علامتن جیسے بعض اسم گول تار رکھنے کے باوجود مذکر ہیں، یعنی کہ یہ کوئی لازم نہیں، کچھ ایکسیپشنز ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے اگر تے کے اوپر دو پیش آ رہے ہوں تو تنوین آ رہی ہو تو وہ ہمارے پاس مؤنث ہوتا ہے، کچھ الفاظ کی ایکسیپشن کے ساتھ. پھر ہے الف ممدودہ والے مؤنث، یعنی کہ الف پہ مد ہے اور حمزہ پہ پیش ہے. زرقاء، حمراء سرخ، زرقاء نیلا یا نیلی، صفراء زرد پیلی، بیضاء سفید، سوداء سیاہ، خضراء سبز، عذراء دوشیزہ، صحراء جنگل وغیرہ. تو یہ سارے الفاظ ہیں ان پہ الف ممدودہ آ رہا ہے تو یہ بھی سب مؤنث ہے، یعنی کہ زرقاء نیلا، ہم تو اردو میں رنگ کو نیلا یعنی کہ مذکر میں لیتے ہیں لیکن یہاں پر وہ پھر مؤنث ہے. اور الف مقصورہ جیسے کبریٰ، صغریٰ، حسنیٰ سب سے اچھا یا خوبصورت، عظمیٰ عظمت والی، سفلیٰ سب سے نیچلی، علیٰ سب سے اونچی، وسطیٰ درمیانی، عقبیٰ سب سے آخری، اولیٰ سب سے پہلی. ایسے اسم جن کے مؤنث میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی، یعنی کہ یہ تے تنوین والی اور الف ممدودہ اور الف مقصورہ کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، مگر وہ اسم سننے میں مؤنث معلوم ہوتے ہیں یا محسوس ہوتے ہیں. ایسے اسم عام طور پر گروہوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ کلیکٹیو ناؤن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں موسٹلی، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے ہوا کے نام ریح، صرصر تیز ہوا، سموم لو گرم ہوا، نار آگ، جحیم دہکتی ہوئی آگ، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ. جہنم کے تمام نام بھی مؤنث ہیں. جسم کے اعضاء جیسے ذراع مؤنث ہے، بازو کو کہتے ہیں، ید ہاتھ کو، رجل ٹانگ کو. اب یہاں پہ دیکھیں یہ رجل جو ہے وہ ٹانگ ہے اور رجل مرد ہے، تو رجل ٹانگ، رجل مرد، یہ اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا. رجل ٹانگ، عین آنکھ، اذن کان، قدم پاؤں، قدم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عین بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. ساق پنڈلی، لسان زبان، لسان بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. رأس سر، صدر سینہ، قلب دل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قلب. بطن پیٹ، سن دانت، انف ناک. یہ جو ہیں وہ مذکر ہیں. تو یہ اب ان میں ظاہر سی بات آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اب اس میں کوئی ایسا آپ کے پاس طریقہ نہیں کہ پڑھ کے آپ بتا سکیں کہ کون سا اس میں سے مذکر ہے کون سا مؤنث. یہ جس طرح سے اردو میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ الفاظ کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سے لفظ کو ہم نے مؤنث اسم کو مؤنث کے طور پہ استعمال کرنا ہے، کون سے اسم کو مذکر کے طور پہ. تو یہاں پر بھی ذراع، ید، رجل، عین، اذن، قدم، ساق جو ہیں یہ مؤنث ہیں، اور لسان، رأس، صدر، قلب، بطن، سن، انف یہ مذکر ہیں. اور شہروں کے اور ملکوں اور قبیلوں کے نام بھی مؤنث سمائی ہیں، جیسے قریش، عاد اور متفرق
اسما جیسے سماء، شمس، حرب، نفس، عصا، سبیل، یہ سب جو ہیں وہ مؤنث ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جیسے کہ جو مصدر ہوتے ہیں ان کی کوئی جنس نہیں ہوتی۔ جیسے مصدر ہم نے بتایا تھا وہ کیا ہوتا ہے، جو کسی فعل کا اسم ہوتا ہے، یعنی کہ جس اسم سے سارے باقی پھر اس سے آپ باقی تمام وربس کی فارمز بناتے ہیں۔ تو نصر، قتل، فتح، اب ان کی کوئی جنس نہیں ہے، ان کے کوئی جینڈر نہیں ہے۔ یعنی اس میں صرف یعنی ایجیکٹو میں مذکر سے مؤنث بنانے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایجیکٹو آپ میسکولن کے ساتھ یوز کر رہے ہیں اور اب آپ اس کو فیمنن کے ساتھ یوز کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ واحد اسم کے آخری حرف کو فتحہ یعنی کہ زبر کر دیں گے اور آخر میں تے اور تے کے اوپر تنوین کا اضافہ کر دیں گے۔ جیسے مسلم مذکر کے لیے، لیکن اگر آپ ہی نے اس کو یہ کہنا ہے کہ مؤنث کے لیے تو مسلمتن، تو آپ دیکھیں یہاں پہ میم پر تنوین تھی آخری میم پر، اس کو آپ نے زبر کر دیا اور تن کا اضافہ کر دیا، مسلمتن۔ مؤمن، مؤمن، مؤمنتن۔ خاشع ڈرنے والا، عاجزی کرنے والا، خاشعتن۔ صالح نیکی کرنے والا، صالحتن نیکی کرنے والی۔ کافر کافر مرد یا انکار کرنے والا، کافرتن انکار کرنے والی یا کافر عورت۔ منافق منافق مرد یا منافقت کرنے والا، منافقتن منافقت کرنے والی عورت۔ مشرکن مشرکتن، فاسقن فاسقتن۔ راجع راجعتن لوٹنے والی، معرض معرضتن منہ موڑنے والی۔ طیب طیبتن، خبیث خبیثتن، حسن حسنتن، صابر صابرتن، صادق صادقتن، کاذب کاذبتن، تائب تائبتن، صائم صائمتن، فائز فائزتن، محسن محسنتن، عابد عابدتن، ساجد ساجدتن، خالد خالدتن، مجاہد مجاہدتن۔ اب اردو میں یا دوسری زبانوں میں پلورل جو ہم کرتے ہیں تو یا تو ایک سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے۔ عربک میں ایک اور، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، جس میں کہ صرف دو چیزوں کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخری اس میں بھی لفظ کو فتحہ دے کر الف نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کتابن ہے تو کتابانی، قلم قلمانی، رجل رجلانی، ولد ولدانی، باب بابانی، مسلم مسلمانی، کافر کافرانی، مؤمن مؤمنانی، منافق منافقانی۔ تو اس طرح سے آپ اس میں الف نون زیر کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ دو کتابیں، کتابانی دو کتابیں، قلمانی دو قلمیں، رجلانی دو مرد، ولدانی دو لڑکے۔ اب آج کل کی عربک بول چال کی عربی میں تو عموماً یہ استعمال نہیں ہوتا ہے، کہ قرآن میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جہاں پہ یہ دو کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو پلورل ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، سالم اور مکسر۔ اس میں ذات کی جمع بنانے کا کوئی خاص رول نہیں ہے، ایسی جمع کو مکسر کہتے ہیں، ٹوٹی ہوئی، کیونکہ اس میں واحد اسم کی اصل شکل برقرار نہیں رہتی۔ اس کے برعکس اس میں صرف یعنی ایجیکٹو کے جمع عام طور پر قاعدے کے مطابق بنتی ہے، جسے جمع سالم کہتے ہیں۔ جمع سالم میں مذکر و مؤنث کے الگ الگ قاعدے ہیں۔ جمع سالم واحد اسم سے درج ذیل قاعدے کے مطابق بنائی جاتی ہے۔ اسم کی تنوین یعنی ایک پیش ختم کر دیں اور واو نون کا اضافہ کر دیں اگر مذکر ہے تو، اور مؤنث ہے تو الف اور تن کا اضافہ کر دیں۔ جیسے مسلمون تو مسلمون، یعنی کہ میم پہ تنوین تھی، اس کو آپ نے پیش کر دیا اور واو ساکن اور نون زبر کا اضافہ کر دیا۔
مسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون، صالح صالحون، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اس میں صفت ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہم یہاں پہ اس میں ذات کی بات نہیں کر رہے، یہ اس میں صفت کی بات ہو رہی ہے۔ منافق منافقون، محسن محسنون، کاذب کاذبون، خاشعون خاشع خاشعون، ناصر ناصرون، مجاہد مجاہدون۔ لیکن بعض اس میں صرف مذکر اس قاعدے کے مطابق نہیں ہوتے اور بلکہ جمع مکسر بناتے ہیں، جیسے رسول تو رسول، اب رسولون نہیں ہے، رسول، اخن اخوان، راہب رہبان، رب ارباب، حبر احبار، علماء کو کہتے ہیں حبر، ایک عالم کو حبر اور اس کی جمع احبار، صاحب اصحاب، اب آباء، بر نیک آدمی، ابرار نیک لوگ، الہ ایک الہ، الہتن کئی سارے، یعنی کہ الہ کی جمع الہتن، فاجر نافرمانی کرنے والا، فجار کئی سارے نافرمانی کرنے والے، عبد عباد بندے۔ اور اگر ہم جمع سالم مؤنث بنا رہے ہیں، یعنی کہ ایڈجیکٹو ہے اور اس کی جو ہے ہم پلورل بنا رہے ہیں، لیکن وہ جو ایڈجیکٹو ہے وہ مؤنث کے لیے، تو اس صورت میں ہم نے جیسے پڑھا تھا الف کو اور تے دو پیش کو تنوین کو ایڈ کر دیں گے۔ تو مسلمتن مسلماتن، میم کے اوپر دو تنوین تھی، اس کو ہم نے زبر سے ریپلیس کر دیا اور الف اور تے تنوین کا اضافہ کر دیا، مسلماتن۔ صالحات صالحات، فاسقۃ فاسقات، صادقۃ صادقات، کاذبۃ کاذبات، منافقۃ منافقات۔ تو اگر مرد ہے مسلمون تو مسلمون، اور مؤنث ہے تو مسلمتن اور مسلماتن، مذکر ہے صالحن اور اس کا پلورل ہو جائے گا صالحون، اور مؤنث ہے تو صالحات۔ اگر مذکر ہے تو نافرمانی کرنے والے تو فاسقون، اور اگر مؤنث ہے تو فاسقات۔ اور اس میں ذات جو ہیں ان کے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی کوئی اصول نہیں ہے، جیسے کتابن تو کتبن، ولدن اولادن، بنتن بناتن، جبل پہاڑ، جبل جبال، عماد عمد، عماد ایک ستون کو اور عمد پلورل ہے، نخلتن ایک کھجور کا درخت، نقل کئی سارے پلورل، نہر ایک نہر، انہار کئی ساری نہریں، عنق ایک گردن، اعناق پلورل کئی ساری گردنیں، نجم ایک ستارہ، نجوم کئی ستارے، عین چشمہ ایک چشمہ، عیون کئی سارے چشمے، رجل ایک مرد، رجال کئی سارے مرد، امرأۃ ایک عورت، نساء کئی عورتیں۔ اب دیکھیں اس میں دونوں لفظ بالکل الگ ہیں، اس میں کوئی لفظ کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سے ڈرائیو ہوا ہے۔ تو امرأۃ ایک عورت کے لیے اور نساء کئی عورتوں کے لیے، لسان ایک زبان، السنۃ کئی زبانیں، اور عین ایک آنکھ، عیون کئی آنکھیں۔ اب آپ دیکھیں اگر ہم عین کو چشمے کے طور پہ یعنی کہ اسپرنگ کے طور پہ لے رہے ہیں تو عیون ہوگی اس کی جمع، لیکن اگر ہم اس کو آئس کے طور پہ لے رہے ہیں تو عیون، تو عیون چشمے، اسپرنگس، عیون آنکھیں، جبکہ ان کا سنگولر دونوں کا سیم ہے لیکن پلورل دونوں کا ڈفرینٹ ہے، عیون چشمے اور عیون آنکھیں۔ تو باقی انشاء اللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں